الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحسن ما هو يعدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الله برحمته وابتدت بالسفور ميدا ونارضه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صلوات الله على محمد صلی اللہ محمد محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. برائے خشنود محمد وآل محمد علیہ السلام. صلوات اللہم صلی اللہ. پروردگار عالم نے اپنی بابرکت مقدس قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کتاب آپ پر نازل کیا، یعنی قرآن نازل کیا. کتاب انزلناہ، ہم نے آپ کو کتاب دی، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جا سکے. لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ظلمات سے مراد گناہ، ظلمات سے مراد طاغوتی طاقتیں، ظلمات سے مراد شر، ظلمات سے مراد فساد، ظلمات سے مراد جھوٹ. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ قرآن پاک کے ذریعے سے لوگوں کو ظلمت سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں. قرآن پاک کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے. قرآن پاک کا یہ بھی اعلان ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر نہ ہو. ہر چیز کا ذکر، خشک و تر کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، تفسیر کی کتابیں نہ پڑھنے کی وجہ سے، یا خاص کر معصوم کے دروازے پر دستک نہ دینے کی وجہ سے ہم رہ گئے. اب ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آیت
کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، فلاں آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فلاں آیت کہاں نازل ہوئی ہے، مدینے کی آیتیں ہیں یا مکے کی آیتیں ہیں، نہیں پتہ کسی کو، وگرنہ دنیا اور آخرت دونوں میں کام آنے والی کتاب قرآن عملی کتاب ہے، عملی خالی آپ تلاوت فرمائیں تو ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن آپ عمل نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا اعلان کر رہا ہے، قرآن میں کیا کیا چیزیں ہیں، قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں، آل محمد کی شان میں، اور اسی طرح گزشتہ انبیاء کے حالات اور واقعات بار بار دہرا کر پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے، تاکہ ان چیزوں کو پڑھ کر سمجھ کر انسان عملی میدان میں قدم رکھ سکے۔ اللہم صلی اللہ۔ ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں صرف، تیسری کوئی چیز نہیں۔ غدیر خم کے خطبے کا آپ مطالعہ فرمائیں، صحیح معنی میں ایک ایک لفظ پر غور کر کے آپ مطالعہ فرمائیں۔ غدیر خم کا خطبہ طویل خطبہ، اس خطبے کے اندر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان، چونکہ یہ آخری حج ہے اور یہ آخری خطبہ ہے، اس کے بعد کوئی موقع ایسا نہ آئے کہ میں بیان کر سکوں۔ اس موقع پر اجتماع بہت زیادہ تھا، اس موقع کی مناسبت سے آپ نے اعلان فرمایا، مولا علی کی خلافت کا اعلان فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین۔ اس لفظ ثقلین کو کچھ عربی محاورے کے مطابق ثقلین بھی کہتے ہیں، ثقلین بھی کہتے ہیں، تقریباً معنی نہیں بدلتا۔ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو ثقیل چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، وزنی چیز، ثقیل چیز، گران قدر چیز، بالفاظ دیگر قیمتی چیز، جو دونوں جوہر ہے، قیمتی چیز، کئی اس کے ترجمے بن سکتے۔ چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسری چیز اہل بیت رسول۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت۔ عطرت کا معنی کنبہ، اہل بیت رسول آل محمد، عطرت کا ترجمہ کنبہ یعنی عطرت رسول، آل رسول، اولاد رسول، خاندان رسول، جو مرضی آپ اس کا ترجمہ کریں۔ یہ دونوں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ اب غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں پر، جتنی دیر تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، قرآن اور اہل بیت سے، جتنی دیر تک، ما ان تمسکتم بہما، ان دونوں سے یعنی قرآن اور اہل بیت سے جتنی دیر تک متمسک رہو گے، یعنی قرآن پر عمل کرو گے، اہل بیت سے محبت رکھو گے۔ تمسک کا معنی یہی ہے نا کہ پکڑ کے رکھنا تو نہیں کہ قرآن کو ہاتھ میں اٹھا لیا تمسک ہو گیا نا، جتنی دیر تک قرآن کے فرمان پر عمل کرتے رہو گے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے رہو گے،
لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہادی ہے، قرآن بھی ہادی ہے اور اہل بیت بھی ہے۔ قرآن بھی لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، عوام الناس کے، اہل بیت بھی اسی طرح ہدایت کرتے ہیں۔ لن یفترقا، یہ قرآن اور عطرت یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ دنیاوی زندگی تک، دنیا کی زندگی تک نہیں۔ فرمایا لن یفترقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے، یردا علی الحوض، یہاں تک کہ دونوں چیزیں قرآن اور اہل بیت دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں گے، میرے پاس پہنچیں گے، قرآن بھی پہنچے گا اور اہل بیت، اور میں ان دونوں سے پوچھوں گا کہ اے قرآن، آپ کے ساتھ لوگوں نے، میری امت نے کیا سلوک کیا، کوئی تلاوت، کوئی عمل، کوئی لینا، کوئی دینا، اور اہل بیت رسول سے بھی سوال کروں گا کہ میرے بعد آپ کے ساتھ میری امت نے کیا سلوک کیا، وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد ظلم کی داستان شروع ہو گئی، آپ سب جانتے ہیں، اس طرح میں نہیں جا رہا۔ اس کے بعد وضاحت کرتے ہوئے قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ کتاب حبل اللہ ہے، یعنی اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، قرآن کے بارے میں۔ یہ ایسی مضبوط نہ ٹوٹنے والی رسی ہے جسے حبل اللہ کہا جاتا ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اب آئیے حدیث کی طرف کہ حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ تو حدیث دو حدیثیں ہیں۔ پہلے عرض کروں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن، یہ بھی صحیح ہے کیونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ بلکہ یہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کربلا معلیٰ میں شہداء شہید ہو گئے، سر مبارک منہ کے نیزوں پر سوار، بازار کوفہ شروع ہوا تو امام حسین علیہ السلام، یہ مستند حدیث سے روایت ہے، امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے تلاوت قرآن کی آواز، یعنی ہماری لاش کربلا معلیٰ میں پڑی ہے اور ہمارا سر منہ کے نیزے پر۔ ابھی بھی سمجھنے کی کوشش کرو مسلمانوں، ابھی بھی ہم قرآن سے جدا نہیں اور قرآن ہم سے جدا ہے۔ القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک اور جملہ فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ بلکہ آگے دو قدم آگے بڑھ کے حضور نے ارشاد فرمایا اللہم دار الحق حیث یدار علی، اے اللہ، اگر حضور یہ فرما دیتے کہ علی اے خدایا علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق ہے، نہیں، حدیث کے اندر یہ ہے کہ اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی کو۔ اب قرآن ہے ضابطہ حیات، قانون زندگی گزارنے کے تمام قانون قرآن میں ہے، اس لیے قرآن کو کہا جاتا ہے ضابطہ حیات۔ جتنے مسلمان ذلیل ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ قرآن سے دور ہے۔
مسلمان جہاں جہاں بھی، پاکستان میں ہیں یا ہندوستان میں ہیں یا عرب میں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، جو ذلیل ہوئے ہیں یا ذلیل ہو رہے ہیں، صرف اور صرف قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، خوار از محجور قرآن شدی، علامہ اقبال فرماتے ہیں، خوار از محجور قرآن شدی، شکوہ سنج دوران شدی، قرآن سے دور ہو کر، تارک قرآن ہو کر مسلمان ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ زمانہ ٹھیک نہیں ہے، زمانہ ٹھیک نہیں ہے جی، حالات ٹھیک نہیں ہے، زمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ زمانہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، رات بھی وہی ہے، چاند بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، مگر ہم وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے مسلمان۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، وہ مسلمان ہے ابھی کہاں مسلمان؟ پھر دعویٰ اللہ اکبر، مسلمان متقی پرہیزگار، پھر شیعہ مومن، اللہ ہے جی، دعویٰ بہت بڑا دعویٰ۔ ہم مسلمان ہیں، سینہ تان کے جواب دیتے ہیں، مسلمان ککھ نہیں ہے، ککھ پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی مسلمان۔ مسلمان وہ تھے، میں نقشہ کھینچ رہا ہوں علامہ اقبال کے اشعار کے ذریعے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، ٹھیک ٹھاک لڑائی ہو رہی ہے، اس وقت کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، سجدہ ریز ہو گئے قوم حجاز، نماز کا وقت آ گیا اور قوم حجاز جنگ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے لوگ، نماز کا وقت آ گیا، قبلہ رخ ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، سجدے میں گر گئے۔ اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے، کوئی معمولی چیز تو نہیں۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رخ ہو کے زمین بوس ہو گئے، زمین بوس سے مراد گر گئے سجدے میں، زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، محمود بادشاہ، ایاز غلام، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں سارے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ وہ ہیں مسلمان، وہ لوگ ہیں قرآن پر عمل کرنے والے۔ قیامت کے دن بہت زبردست اور دلچسپ باتیں ہیں، فائدے کی باتیں ہیں، اور قیامت کے دن اس جملے پر ذرا غور فرمانا تاکہ صحیح سمجھ میں آ جائے۔ کتابی میرے پاس ہے اور مستند روایت ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ، ان سے روایت ہے، انہوں نے آگے معصوم کا حوالہ دے کر کتاب بھی میرے پاس موجود ہے۔ قیامت کے دن ایک گناہگار کو داخل کیا جائے گا جہنم میں، اس کے بعد پروردگار عالم داروغہ جہنم، داروغہ سمجھتے ہیں نا آپ، جو بڑا ہے، انچارج جہنم کی چابی یا اختیارات اس کے پاس، داروغہ جہنم کو آرڈر ملے گا خدا کی طرف سے، جو گناہگار جنت میں داخل ہوا ہے اس کے ہاتھوں کو نہ جلائے، ہاتھوں کو، آپ پریشان ہوں گے سن کے، جہنم میں، مگر حکم ہو رہا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو نہ جلائے۔ داروغہ جہنم، فرشتے کہیں گے پروردگار کیوں؟ ارشاد ہوگا اس لیے کہ یہ نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر میری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھانا، بچ جاؤ گے، ایک ایک اعضاء کو استعمال کرو، عمل کرو، بچ جاؤ گے۔ باتوں سے کوئی بچت نہیں، باتوں کے ذریعے سے، عمل سے۔ ایک تو اس شعر کا علامہ اقبال نے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، نہ فرشتے ہیں نہ جنات میں سے ہیں،
خاکی مٹی سے بنے ہیں، اس کے ہاتھوں کو نہ جلاؤ، کیونکہ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا نماز کے بعد، اسی لیے حکم دیا پروردگار عالم نے، تاکہ قیامت کے دن پروردگار عالم ان ہاتھوں پر رہے، اس لیے اٹھانے کا حکم ہے، ہاتھ کو اٹھاؤ۔ ایک یہ بھی مصلحت ہے، دوسری مصلحت یہ ہے کہ ہاتھوں کو اوپر اٹھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب ہم ہاتھ کو یوں کر کے بلند کر کے ذرا اس طرح کر کے اٹھاتے ہیں تو اس میں نور آ جاتا ہے، نور خدا کی طرف، خدا سے رابطہ ہے دعا، نور آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں نا کہ نہیں کرتے، چہرے پر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، ملتے ہیں، تو اس سے چہرہ منور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ فرشتوں کو بے شک اس کو جلاؤ، یہ جہنمی ہے، اس کے چہرے کو نہ جلاؤ، چہرے کو، چونکہ یہ وضو کرتا تھا نماز کے لیے وضو کرتا تھا، لہذا اس کے چہرے کو نہ جلاؤ۔ اس کے بعد حکم آئے گا کہ اس کے قدموں کو نہ جلائے، یعنی پاؤں کو نہ جلائے، اس لیے کہ یہ چل کر مسجد کی طرف جایا کرتا تھا، پاؤں کو جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اس کی زبان کو بھی نہ جلائے، چونکہ یہ اپنی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ سوچیں گے بندہ جہنم کے اندر ہے مگر عذاب میں تخفیف کیسے؟ یہ صحیح ہے، جہنم میں بھی ہو تب بھی ان کارناموں کی وجہ سے بے شک اس کو عذاب، سب کچھ ملے، عذاب ملے، جہنم میں سزا ملے، لیکن عذاب میں تخفیف ضرور ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، عذاب میں کمی ہوگی۔ صادق آل محمد سے روایت ہے کہ بچہ مسلمان ہے، باپ کافر، باپ مر گیا، بچہ کسی جگہ، کسی مسجد میں یا کسی اور جگہ بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے، صادق آل محمد کا فرمان ہے، تو پروردگار عالم اس کا باپ جو کافر ہے اس کو بھی عذاب میں، اس کے عذاب میں بھی تخفیف کرے گا، یعنی کبھی قرآن۔ پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن شاب، کوئی جوان بزرگ کو بھی پڑھنا چاہیے، خواتین کو بھی پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھیں، قرآن دونوں اسی میں ہے، دنیا بھی قرآن میں ہے، آخرت بھی قرآن میں ہے۔ جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، شاب جوان، جب جوان تلاوت کرتا ہے تو قرآن کا ایک اثر ہے، اپنا نور ہے، اثر ہے، رحمت ہے، اثر ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب جوان تلاوت کرتا ہے تو قرآن کا اثر اس جوان کے رگوں پہ، خون میں شامل ہو جاتا ہے، یہ نا قرآن اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ جس طرح محبت علی رگوں پہ، خون میں شامل ہے کہ نہیں، تبھی تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، چونکہ محبت رچی بسی ہے، علی کی محبت، اولاد علی کی محبت ہمارے رگوں پہ یعنی خون میں شامل ہو گئی، لہذا محبت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جوان جب تلاوت کرے گا تو قرآن مخلوط ہوگا، اس کے خون میں شامل ہوگا، جب خون میں شامل ہوگا تو بچہ تلاوت بھی کرے گا، بچہ نیک بھی ہوگا، چونکہ قرآن نور ہے، اور روشنی دے گا، اور روشنی دے گا قرآن پاک، تو اس کی زندگی آگے سمجھ جائے گی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ لہذا میرے محترم سامعین کہ قرآن سے دور نہ ہو، ہم ہو گئے دور قرآن سے۔ اول تو ایسے ایسے گھر ہیں، میں دکھا بھی سکتا ہوں اسی علاقے میں
جہاں قرآن پاک ہی نہیں ہے۔ 4-5 کتابیں گھر میں ہونا چاہیے، قرآن پاک، صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ 2، نہج البلاغہ 3 اور توضیح المسائل 4، اگر ممکن ہو تو تفسیر کی کوئی کتاب۔ چلو باقی کتابیں آپ نہ پڑھیں، نہ رکھیں، قرآن پاک تو گھر میں رکھے نا بندے۔ کوئی مر جاتا ہے تو فوراً اعلان کرتے نا ہو جی قرآن پاک لاؤ، ایسا ثواب کے تلاوت کریں۔ قرآن کی ضرورت ہے، پرسوں سنایا تھا میں نے، قرآن کی دنیا میں بھی آپ کو ضرورت ہے، قیامت کے دن بھی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ سوچیں گے کہ قرآن ضابطہ حیات ہے، دنیاوی زندگی کے لیے ہے، قرآن نہیں، قرآن ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن حوض کوثر تک جائے گا، قرآن و اہل بیت دونوں جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر تک جائے گا قرآن۔ حدیث پیغمبر ہے، اذا اتت علیکم الامور کا قطع اللیل المظلم، مسلمانوں جب تم پر ہر طرف سے مصیبتیں اور مصیبتیں شروع ہو، امتحان، ادھر سے امتحان، ادھر سے امتحان، سامنے سے امتحان، آزمائش، ایسی بلائیں نازل ہو کا قطع اللیل المظلم، رات کی تاریکی کی طرح، جو چاند بھی نہ ہو سورج بھی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں گٹا ٹوپ تاریکی، صحیح معلوم ہے تاریکی ہے، تم اس تاریکی میں پھنس جاؤ اور راستے کا پتہ نہ چلے کہ میں کدھر جاؤں، کہاں نکلوں، نہ پتہ چلے تو حضور نے فرمایا فعلیکم بالقرآن، تو اس وقت تم قرآن کی طرف، قرآن پھر تمہیں راستہ بتائے گا، یہ راستہ ہے۔ فعلیکم بالقرآن، قرآن کی طرف رجوع کرو، یہ صرف دنیاوی زندگی تک کے لیے نہیں، قرآن حضور فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، قرآن شفاعت کرنے والا بھی ہے، یہ نہیں ہے خالی تلاوت، قرآن شفاعت کرنے والا بھی ہے، قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن کی شفاعت رد نہیں ہوگی، اس لیے رد نہیں ہوگی چونکہ خدا کا اپنا کلام، کیا خدا اپنا کلام کو رد کرے گا؟ قرآن کی شفاعت رد نہیں ہوگی، قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا، قیامت کے دن اہل بیت رسول شفاعت کریں گے۔ 2 چیزیں، تیسری کوئی چیز نہیں۔ غدیر خم کے خطبے میں علل اعلان 1,25,000 26 30 تک 30,000 تک کی روایت ہے، غدیر خم میں مجمع 1,24,000 25 26 30 تک کی روایت ہے، چلو 24 25 سے رکھ لو۔ اس مجمع میں اعلان فرمایا تھا کہ مسلمانوں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت، میں تمہارے درمیان 2 ثقیل چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت رسول۔ صلوات پڑھیں جو محمد والے، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک سکھائیں، صبح اٹھیں، کرنے والا کام کریں، مسلمانوں والا کام کریں، خدا نہ۔ امام رضا کا فرمان لکھا ہوا قوم میں، مشہد میں، ابھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، من لم یطع اللہ، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں۔ صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ کا ایک واجبی حق، واجبی اس طرح نماز، اللہ کا ایک واجبی حق ہے مسلمان مرد عورت پر، وہ یہ ہے کہ وہ قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ جو قرآن سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ عملی کتاب ہے، ضابطہ حیات ہے، دنیا آخرت دونوں میں کام آنے والی چیز ہے کتاب، یعنی قرآن۔ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے بعد جب کوفے کا بازار شروع ہوا
تو امام عالی مقام نے اس آیت کی تلاوت کی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ دنیا والو دیکھ، ہمارے نانا نے فرمایا تھا کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ دیکھ لو ہماری لاشیں کربلا کی کتنی ریت پر پڑی ہے اور ہمارے سر کے نیزے پر ہیں، لیکن اب بھی قرآن ہم سے جدا نہیں اور ہم قرآن سے جدا نہیں۔ دعا ہے خالق ہم سب کو قرآن پڑھنے، پڑھانے اور مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق